فی قلوبہم مرض، ان منافقوں کے دل میں بیماری ہے، مرض النفاق، مرض البغی، مرض العداوہ، مرض مت کہو، یہ تو اردو ہے، عربی میں زوات کہاں ہے؟ کیوں اپنی نمازیں برباد کر رہا ہو خواہ مخواہ؟ آپ کسی عرب کو کہو انا مریض، وہ کہے شیخ ایش تقول، اس کو کہو انا مرید، تب جا کے وہ کہے گا شفاک اللہ۔ علماء دیوبند میں جو نقصان آیا ہے، میں نے محقق الاسر کو جا کے کہا، میں نے کہا آپ نے تنقید متین میں لکھا ہے کہ اکثر اہل حق زوات کہتے، آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہمارا، یہ کیا لکھ دیا ہے؟ ہم کیوں زوات کہیں، ہم تو دعات کہیں۔ حرمین شریفین دونوں جگہ کی قرات اور تلاوت آپ سنتے ہیں، الحمدللہ، اللہ ہمیشہ سنائے رکھے، دعات پڑھتے، زوات جانتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ دعات راجح ہے، اور دعات کا تکلم اختیار کر لو اور زوات سے پیچھے ہٹو۔ یہ فحش خطا اہل حق کے ہاں صادر ہوئی، اور وہ جمال القرآن کا حاشیہ مولانا اشرف علی کا نہیں ہے، وہ قاری امین الدین کا ہے۔ وہ قاری امین الدین کوئی اور آدمی ہے، باقی پانی پتی اور دودھ پتی وہ ویسے اچھے لوگ ہیں، لیکن قرات علی لحون العرب پڑھنا ضروری ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اقرأوا القرآن علی لحون العرب، مشکات فضائل قرآن۔ اور عرب حرف زواد نہیں جانتے، وہ دعات جانتے ہیں۔ ہمارے فقہاء نے کہا ہے جو دعات کی جگہ زواد پڑھے فسدت صلاتہ ولو اعتقد لبانت عنہ امرأتہ وصار مرتدا، ذلت القاری محیط برہانی۔ بہت خطرات لکھے فقہاء کرام نے، پتہ نہیں تھا، اللہ معاف فرمائے، بس پتہ چل گیا، آہستہ پیچھے ہٹو، اور دعات کا تلفظ کرو، زواد واد نہ پڑھا کرو۔ ہمارے قاری صاحب بھی جب میں نہیں ہوتا تھا زوات پڑھتے تھے، کیونکہ پانی پتیوں کا شاگرد ہے، اور جب میں ہوتا تھا تو دعات پڑھتے تھے۔ تو جب میں نے حج کے لیے بھیجا الحمدللہ، عمرے کے لیے، وہاں سے جب آیا تو پھر پورا سمجھ گیا۔ یہاں کراچی میں ایک بہت بڑا دینی ادارہ ہے، 50-60 کلاسیں قرآن کی ہوتی ہے، میری نظر میں پورے پاکستان میں اس جیسے ادارہ نہیں۔ سالانہ تقریب دعا کے لیے مجھے بلاتے تھے، اور وہ قرات بچے سناتے تھے، وہ سب زوادی۔ توبہ، میں نے اس پر گرفت کی اور ناراضگی ظاہر کی، تو مجھے بدستور بلایا اور میرے سامنے انہوں نے دعات پڑھا، اور اگلے دن پھر دعات پڑھنے رہے۔ بڑی مصیبت ہے۔ تو یہاں تشریف لاتے ہیں بزرگ جو ادارے کا بڑا محتمم بانی ہے، اللہ ان کو صحت دے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی خدمات قبول فرمائے۔ تو انہوں نے تب ذکر کیا کہ اہل بدعت جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور وہاں سے سیدھے نہیں ہوتے، اسی طرح ہی آتے ہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی اور ایسا وہاں جائے اور آئے اور بدلے نہیں تو وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہی بدبخت ہے۔ میں نے کہا آپ 10 طالب علموں کو، قرات والوں کو لے کے ہر سال عمرہ کراتے ہیں، آپ ان دنوں میں نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا حرمین میں۔ میں نے کہا تو حرم میں کوئی قاری امام ہے جو زوات پڑھتا؟ سب پکے دعادی، آپ ان کو کیوں قرات کے اندر زوات منہ میں دے رہے ہیں؟ خواہ ان کی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے والوں پر بھی محتممین اور ناظمین نظر رکھیں، یہ ان کی جائیداد نہیں ہے، نہ ان کے نام رجسٹرڈ ہے۔ پورا خیال رکھیں کہ یہ دعائیں کس طرح یاد کراتے ہیں، بٹاتے کس طرح ہے۔